ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک بار پھر ہم آپ کو رائزنگ پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی فیوریٹ، ہماری بھی فیوریٹ جو ہے مہنور خورشید. السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ؟ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. آج تو بھائی صحیح کوآرڈ چل رہا ہے نا. کوآرڈ سے سب نے کلرز پہ بات ہو رہی ہے، میں تو بالکل نیوٹرل کوآرڈ پہن کر آئی ہوں تاکہ مقابلے پہ چل رہے ہیں نا دو. اچھا لیکن آپ سالڈ کلرز کی اگر بات کریں تو ایون فاطمہ نے 2 ڈفرنٹ کلرز پہنے ہیں لیکن ہے وہ سالڈز ہے نا. تو سوری جی، ہم نے انٹیریئر ڈیزائننگ کے اوپر شو کرنا تھا، ہم نے فیشن ڈیزائننگ شروع کر دی. بہت قریب ہے ایک دوسرے سے. قریب ہے. اچھا جی، وہ کیسے آج کا ٹاپک بھی آپ کا کچھ کلرز کے حوالے سے؟ ہاں جی، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کلرز کا، کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنی انٹیریئرز کے اندر کلرز لے کر آئیں، کون سے کلرز یوز کریں، کون سے نہ کریں. تو میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز بتاتی ہوں کہ اگر آپ ایک اسپیس کے اندر جاتے ہیں تو جو سب سے پہلے آپ کا ایموشن آتا ہے اس جگہ کے اوپر، یا آپ کے موڈ میں اگر کوئی چینج آتا ہے تو اس کا صرف ایک سیکرٹ ہے اور وہ ہے اس جگہ کا کلر. صحیح بات ہے. بالکل. یہ اگر آپ آج سے نوٹس بھی کرنا شروع کریں کہ اگر آپ کسی ایک اس طرح کی جگہ پر جائیں جہاں پر بہت وارم اور انرجائزنگ کلرز ہوتے ہیں تو آپ خود بخود انرجیٹک فیل کرتے ہیں. اور اگر آپ کسی اس طرح کی جگہ پر جائیں جو تھوڑے سے ڈل کلرز ہیں، بورنگ ہے یا نیگیٹو کلرز یوز ہوئے ہوئے وہاں پہ، جیسے ہمارا سیٹ، I don't think so. I think اتنے برائٹ کلرز ہیں یہاں پر کہ یہاں پہ تو ڈل فیل کرنا امپاسبل I think. مطلب کوئی رنگ ہے نہیں جو آپ نے نہ یوز جو ہم نے نہ یوز کیا. ایسا ہی ہے بالکل. ہے نا. میں نے اتنی ویل کوآرڈینیٹڈ مٹھائی کی دکان بھی آج تک نہیں دیکھی جو رائزنگ پاکستان کا سیٹ. آپ نے کہا کوئی ناراض نہ ہو، سب کا فیوریٹ کلر میرا، سب کا فیوریٹ کلر ہونا چاہیے. بلکہ ہم نے وہ کوئز رکھا ہوا ہے، ہاں اس پہ واٹر کولر انعام پہ بھی ملتا ہے کہ آپ بتائیں کہ رائزنگ پاکستان کے سیٹ پہ کون سا کلر ہے جو نہیں ہے. تو آپ دینا نہیں چاہتے واٹر کولر بیسکلی. تو کلر سائیکالوجی پہ اگر بات کریں تو اسی طرح جس طرح میں آپ کو یہ کلرز کی بتا رہی ہوں کہ آپ کے موڈس پہ افیکٹ ہوتے ہیں، تو ایز این انٹیریئر ڈیزائنر ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم کلرز کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ کیا کلر کیا افیکٹ دے رہا ہے اور کس کو کلر کو کس طرح افیکٹولی آپ یوز کر سکتے ہیں. اور یہ کیا مانور، کیا مطلب جانتے بوجھتے یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے یا انکانشیسلی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا؟ جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، بٹ جو کر رہا ہوتا ہے یعنی جو انٹیریئر ڈیزائنر ہوتا ہے اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. سو جس طرح فار ایگزامپل کوئی بھی جب میرے پاس پرسنلی پروجیکٹ آتا ہے تو جو میرا سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے اس جگہ کا انٹیریئر تھیم بنانے کے لیے وہ کلر ہوتا ہے. اور پھر اس کلر کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے کہ آپ نے صرف والز پہ یوز کرنا ہے یا آپ نے ٹیکسٹائلز میں یوز کرنا ہے، فرنیچر میں، رگز میں، پینٹنگز میں، یا چھت پہ، وہ سب پھر آپ کے اوپر. اچھا جی، کچھ سلائیڈز بھی آپ لے کے آئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ بڑے انٹرسٹنگ چیزوں کے تصویروں کے ذریعے مانور اس چیز کو انفورم کریں گے. کیونکہ یہ تھوڑی ڈفرینٹ چیز ہے تو اس میں آپ کو صرف انٹیریئر کے شارٹس نہیں ملیں گے. میں نے کہا تھوڑا سا ہم کلرز کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں، کلر ویل کیا ہوتا ہے اور کلرز کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. لو جی، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نرسری سے اور مونٹیسری سے پڑھتے ہیں کہ پرائمری کلرز اور سیکنڈری کلرز کیا ہوتے ہیں، بٹ دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو نو. میں تو نرسری مونٹیسری میں گیا ہی نہیں تھا، میں تو سیدھا اس زمانے میں صرف کلاس 1 ہوتی تھی سیدھی. پر آپ کو یہ پتہ تو ہے نا یہ کلر کچی پکی نہیں میں نے پڑھی. اچھا، ہاں پہلے سے بہت پکا تھا. بس پھر آپ کو پتہ تھی یہ باتیں پہلے سے. اچھا، پرائمری اور سیکنڈری؟ پرائمری کلرز ہوتے ہیں 3 کلرز ہیں جو یونیورسلی یہ بات ایکسیپٹیڈ ہے کہ 3 پرائمری کلرز ہیں، بلو، یلو اینڈ ریڈ. ان کا یہ مطلب ہے کہ ان کو آپ کسی چیز سے مکس کر کے بنا نہیں سکتے، یہ نیچر میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈری کلرز وہ ہیں جو ان 3 کلرز کو ملا کے آپس میں بنتے ہیں. فار ایگزامپل ریڈ اور یلو کو جب آپ ملاتے ہیں تو اورنج بنتا ہے، ریڈ اور بلو کو ملاتے ہیں تو پرپل بنتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یلو اور بلو کو ملاتے ہیں تو گرین صرف بنتا ہے. ان پرائمری کلرز کو ملانے سے جو کلرز بنتے ہیں وہ سیکنڈری کلرز کہلاتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ سلائیڈ میں جو انہی سیکنڈری کلرز کو جب آپ مزید ملاتے ہیں اور ان میں شیڈز بناتے ہیں تو وہ ٹرشری کلرز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک بیسک سا کلر ویل ہے جو میں نے بالکل سمپل ورڈز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ یہ ایک دفعہ اپنے پاس سمجھ لیں یا گوگل سے نکال لیں جب بھی آپ انٹیریئر کرنا چاہ رہے ہو. یا ابھی بھی آپ یہ سلائیڈ عثمان نے آویزہ کر رکھی ہے اسکرین پہ، تو آپ جلدی سے اس کی ایک تصویر کھینچ لیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کیا ڈفرینٹ شیڈز اور رینج ہو سکتی ہے جو آپ اپنے گھر میں استعمال کریں. اور پھر اس کے تھرو میں اب آپ کو آگے یہ ایکسپلین کروں گی کہ ان کو ہم انٹیریئرز میں کس طرح اس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ آپس میں کمپلیمنٹ کریں کلرز ایک دوسرے کو. کہ ایسا نہیں کہ آپ کوئی بھی کلر ایک دوسرے کے اگینسٹ یوز کر لیں، لیکن آپ کو یہ جب ایک دفعہ کلر ویل کی نالج آ جاتی ہے تو پھر آپ کمبینیشنز بہت اچھے بنا سکتے ہیں. اچھا، اس کو کہتے ہیں رنگوں کا پہیا، کلر ویل. بالکل. مجھے تو اب سمجھ آئی.
وہ بڑی دیر سے وہ کلر ویل ہو رہا ہے. میں نے کہا بڑے کو انگریزی کا لفظ میں ایسے سر ہلا رہا تھا آگے. ابھی بھی مجھے سمجھے کلر ویل ہے, یہ تو بڑا آسان اپنے پہیے کی بات کر رہے ہیں, اپنے پہیے نکال ہو رہی ہے. اچھا 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 بالکل ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. کلر ویل, کلر ویل, بالکل. آئی ایم سوری اگر میں نے تیزی میں بولا ہے. اچھا جی آگے چلیں, آگے چلیں. یہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے پھر اسی کلر ویل کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں دو حصوں میں تو ایک وارم شیڈز بنتے ہیں اور کول شیڈز بنتے ہیں, اور انہی وارم اور کول شیڈز کے ذریعے ہی آپ انٹیریئرز کے اندر وارمتھ اور کولنس لے کر آ سکتے ہیں جی. اور پھر اگر آپ نے کلرز نہیں یوز کرنے اور آپ نیوٹرلز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے. جس طرح نیکسٹ سلائڈ میں نے بالکل ایک نیوٹرل کلرز کو اکٹھے کیا ہوا ہے, وائٹس, بیجز, گریز. تو ایک طرف بہت کلرز ہیں اور دوسری طرف نیوٹرلز ہیں. یہ تو مجھے فاطمہ کی میک اپ کٹ لگ رہی ہے نا, کچھ ایسی ہوتی ہے نیوٹرل سب. ایگزیکٹلی. تو نیوٹرلز کا بھی بیسیکلی یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ فیل نہ کرایا جائے, آپ کو ایک بالکل بیلنسڈ سی فیلنگ ہو, آپ کو ایک کلین کرسپ آپ کو ایک انوائرمنٹ ملے. جبکہ وارم کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ ملے, اور کول کلرز ہوتے ہیں کہ آپ کو سودنگ انوائرمنٹ ملے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے کیا ہے؟ اچھا اب میں آپ کو 3 قسم کی کمبینیشنز کے بارے میں بات کرتی ہوں. یہ جو پکچر آپ کے سامنے ابھی آئی ہے یہ ہے مونوکرومیٹک. جس طرح ہم صبح سے کپڑوں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ سنگل کلر جب آپ یوز کرتے ہیں انٹیریئرز میں تو وہ ہے مونوکرومیٹک. مونوکرومیٹک کوئی بھی کلر آپ پک کریں اور اسی کے ڈفرینٹ شیڈز کے ساتھ پلے کریں, بجائے سے کہ اس میں کوئی تھرڈ کلر آپ لے کر آئیں, آپ اسی کے شیڈز کے تھرو ایک بہت خوبصورت انٹیریئر, ٹینس اور شیڈز میں آپ چلے جاؤ نا, لائٹ اور ڈارک. اب اس طرح اگر ریڈ ہے تو اس میں آپ پنک ایڈ کر لو گے. ایبسلیوٹلی. اور اب جیسا بلو ہے تو بلو کی ہی ٹونز بلو کی لائٹ بلو سے لے کے سے آپ کھیلو گے, نیوی بلو تک جا سکتے ہیں. سو دیر آر سو مینی شیڈز آف بلو. آپ اسی کو لے کے کلر ویل کو بے شک سامنے رکھ لیں, اور بہت سے پیلیٹس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہی بس آپ نے شیڈ سلیکٹ کرنا ہے کہ بلو کے شیڈ میں پورا کمرہ آپ اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا ویسے یہ بڑا ایڈونچرس بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ چیز نیلی ہے تو اس کے آگے وائٹ اچھی لگے گی. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کمرے میں 2-3 رنگ ہونے چاہیے, لیکن ایک ہی رنگ پورے کمرے میں والز پہ بھی اور انٹیریئر میں بھی, لیکن بڑا مشکل ہے یہ. تھوڑا سا ٹرائل اینڈ ایرر کی بات ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈرنا آپ نے جو ہے وہ ان پلے کلرز کو پلے کرتے ہوئے نہیں ہے. آپ کریں ٹرائل اینڈ ایرر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. کیا برا لگ جائے گا چینج کر لیں گے تو ہاں بالکل مفت تو ملتی ہے چیزیں بازار میں. میں کہتی ہوں اسپرے پینٹ سے سارا پیسے کہتے ہیں ساڈا صوفہ لے کے جاؤ 5000 روپے ساڑھے کو لو. آپ فکر نہ کریں, اینڈ پہ میں نے اس کے لیے تھوڑی پریکٹیکل ٹپس بھی رکھی ہوئی ہیں کہ آپ بالکل آہستہ کم خرچی میں کس طرح سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ساتھ ہی میرا کام ہو گیا. اچھا جی اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اس کے بعد آپ جب مونوکرومیٹک ہم نے کر لیا, اب انالوگس کلر اسکیمس ہیں. انالوگس کہتے ہیں کہ کلر ویل میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کلرز ہوتے ہیں. اگر آپ کلر ویل جب اپنا دیکھیں گے تو آپ کو یلوز اینڈ اورنجز اینڈ گرینز اور براؤنز اکٹھے ایک لائن میں نظر آئیں گے موو کرتے ہوئے. تو جو بالکل ایک دوسرے کے سائڈ بائی سائڈ کلرز ہوتے ہیں, جب آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ اسپیس کریٹ ہوتی ہے. اور وہی بات ہے کہ آپ کو کسی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کلر اسکیم یا یہ کلر ویل سے اٹھایا ہے, وہ آٹومیٹکلی ہارمنی میں آ جاتا ہے آپ کا انٹیریئر, تو وہ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے کمپلیمنٹری کلرز کا, کہ جو کلرز ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. میں نے جان کے یہ پکچر یوز کی. ببلو بڑا عرصہ وہ میری ملاقات مجھے ببلی لگ رہی ہے. نہیں ببلو میں جانتا ہوں. اچھا پھر تو کمپلیمنٹری کلرز یہ ہوتے ہیں جو کلر ویل میں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. جیسے پرپل اینڈ یلو ہے, بلو اینڈ اورنج ہے, ریڈ اینڈ گرین ہے. سو بالکل انٹائرلی اپوزٹ ٹو ایچ ادر. تو وہ بھی ایک بہت اچھا انٹیریئر آپ کریٹ کر سکتے ہیں. ویسے فاطمہ یہ پرپل وال کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا, اور ویسے کوئی مجھے کہے کہ اپنے گھر میں پرپل رنگ کی وال بناؤ تو میں کہوں گا نہیں یار یہ بھی کوئی پوائنٹ ہے نا, یہ بھی کوئی آئیڈیا نہیں. تو اسی لیے کلر ویل کی جو تھوڑی بہت نالج ہے وہ ہر کسی کو ہونی چاہیے جب اپنا گھر سیٹ کر رہے ہوں, کیونکہ وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے بیسیکلی کہ آپ کیا کیا کلرز اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں, اور ہیپ ہیزڈ کلرز. لیکن اسی کے آگے یلو صوفہ جو ہے اس نے وال کو بھی اٹھا دیا اور وہ صحیح کمپلیمنٹ. اب جیسے دیکھو جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اب جیسے یہ پرپل اور آگے یلو صوفہ ہے, تو یہ ہم نے پرپل کے آگے کون سا رکھنا ہے وہ ہم اپنے کلر ویل سے لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کون سا ہے یا اس کے ساتھ والا کلر کون سا ہے, وہ ہم پک کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اچھا ہی لگے گا. تو آپ کو خود سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں بلو کے ساتھ کیا کلر کمبینیشن کروں, جسٹ صرف اپنا کلر ویل نکالیں, بلو کے اپوزٹ جو کلر ہے یا وہ لے لیں, یا بلو کے بالکل ساتھ جو کلر ہے وہ لے لیں, یا بلو کے ڈفرینٹ شیڈز لے لیں. تو آپ کی آٹومیٹکلی انٹیریئر وہ چیز سیف ہے, وہ آپ کا وہ بولیے ابھی آخر میں ہم عثمان سے کہیں گے وہ کلر ویل کی سلائیڈ ایک دفعہ پھر دکھائیں تاکہ سب لوگ اس کا
स्क्रीनशॉट ले सके। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये बिल्कुल एक अभी दिखा दी उस्मान ने कहा नेकी और पूछ ये लें जी। अच्छा जी, ये कलर देखें, हम पर्पल को डिस्कस कर रहे थे, तो पर्पल के बिल्कुल ऑपोजिट येलो आपको नजर आ रहा है, फिर रेड के बिल्कुल ऑपोजिट ग्रीन के शेड। बड़े चालाक होते हैं आप लोग वैसे इंटीरियर डिजाइनर्स, मुझे आज पता चला। या हम इतना ब्रेन इस्तेमाल कर नहीं रहे होते जितना आपको लग रहा होता है। ये तो कलर व्हील का कमाल है। बिल्कुल। अच्छा उस्मान, वो दूसरा वाला जो कलर व्हील था वो भी प्लीज दिखाना जरा, वो जो इसके अंदर इससे पिछला ऐसे वो जो टुकड़ियां से बनी हुई थी, ये तो अब आप ब्लू के शेड्स देखेंगे, उन्होंने तोड़ के आपको बताया हुआ है कि किस तरह से डिफरेंट शेड्स हैं ब्लू के, ग्रीन के किस तरह हैं, येलोस के किस तरह हैं, और इनको जब आप उन्हीं शेड्स को मिक्स करते हैं तो वो कितना डिफरेंट शेड आता है। उसी के ऑपोजिट आप जितना ऑपोजिट जाएंगे उतना वो खूबसूरत है। जबरदस्त। अच्छा जी, अब जरा ओरिजिनल स्लाइड्स पे आते हैं। कहां पे हम पहुंचे थे, कहां पहुंची थी? एक आखिरी स्लाइड थी, वो बस यही बता रहे थे हम उसमें कि कलर से, ये हम एक दफ़ा पहले भी मैं इमेज यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि ये मुझे इसका जो इफेक्ट है कलर का वो काफ़ी पसंद है, कि एक बिल्कुल ब्लैंड सा कमरा है और उसमें सिर्फ कलर लाने से उन्होंने पूरे कमरे की लुक चेंज कर दिया। सो बताने का मकसद बस ये है कि कलर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं आपकी स्पेस को चेंज करने के लिए। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि हमारा फर्नीचर या उनमें इतने कलर्स नहीं होते, तो जब हम वॉल्स के साथ या रूफ के साथ आप उसमें कलर ऐड कर देते हो, बिल्कुल, तो वो चीज़। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है। अब देखिए जैसा ये बेडरूम था, ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग अपने वॉल्स और उनको सब कर लेते हैं, लेकिन एक जो बेडिंग का कलर होता है, जो बेडशीट्स हम बिछा रहे होते हैं ना, वो एकदम हम बिल्कुल ऑफ चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम बेडशीट्स खरीदते हुए भी अगर थोड़ी सी अपने कलर्स और उनको देखें, क्योंकि वो ओवरऑल एक जो लुक है बेडरूम की वो आपकी चेंज हो जाएगी। अगर सारा रूम एक ही थीम पर है और आपका जो टेक्सटाइल वाला पार्ट है वो उसको नहीं अगर कवर कर रहा, तो वो मुझे लगता है वो एग्जैक्टली जिस तरह कलर्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपकी वॉल किस कलर की है, आपका फर्नीचर, आपका लिनन, आपके रग्स, कुशन्स, आर्टवर्क, इन सबको आपस में हार्मनी में होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं आपकी छत भूल जाती हूँ। छत बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस। अच्छा, एक और चीज भी कि हमारे, खैर मैंने यूरोप वेस्ट में भी देखा है, लेकिन हमारे साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारे घर में पेंट होना सफेदियां होनी होती हैं जी। तो दीवारों का वो ऐश वाइट, ऑफ वाइट, यही सबसे ज्यादा चलता है यही। और फर्नीचर में वो एक डार्क ब्राउन सा एक कलर है जो बहुत पसंद है लोगों को, वो हम छोड़ना नहीं चाहते। और दीवारें बस ऑफ वाइट ही होंगी। क्या आजकल लोग जनरली, आप जब अपने क्लाइंट्स के साथ जनरली काम करते हैं, लोग अब एडवेंचर कर रहे हैं, अब रंगीन दीवारें आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोग एडवेंचर भी कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे अच्छी बात है कि वो ट्रस्ट करना शुरू हो गए इंटीरियर डिजाइनर्स के ऊपर और आर्किटेक्ट्स के ऊपर, कि जब हम उनको अगर कोई बात बता रहे हैं तो हम कुछ जानते हैं तो हम उनको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। जी, वो आप जो जानते हैं हमें पता लग गया, वो कलर व्हील है। और वो मैंने सबसे बड़ा सीक्रेट आप सबको बता दिया। सबसे बड़ा सीक्रेट। अच्छा, तो ये जो 4 साल की आपने इतनी महंगी डिग्री की है, 5 साल। अच्छा सॉरी, 1 साल कम। आप मानूर तो मेरी छत भूल गई, तो मैं 1 साल कम तो करूंगा। देखो 5 साल की जो आपने डिग्री की है, इतना पैसा लगाया है, तो आज आके तो कलर व्हील ही है बस, इतना तो ये बस क्या कर सकते हैं तौसीफ साहब, कभी कभी हो जाता है। तो 5 साल में रोज आपको कलर व्हील ही पढ़ाया जाता है क्या? ओह माय गॉड, नहीं, ये तो बस मुश्किल पढ़ाई तो बहुत डिफरेंट तरह की होती है। ये चीज़ें तो आपने लॉन्ग द वे खुद ही पिक करनी होती हैं कि आप क्या किस साइड पे आप जा रहे हैं। आर्किटेक्चरल पढ़ाई तो खैर बहुत ज़्यादा वास्ट किस्म का सब्जेक्ट है। और मैंने सुना है कि अब इसके अंदर भी वो रातों को बैठ के सुबह असाइनमेंट, जैसे डॉक्टर को या ACC आपने करना है या डॉक्टरी करनी है, उतनी ही सख्त पढ़ाई है। अच्छी खासी सख्त पढ़ाई है। देखने में लगता है कि बहुत बस सिर्फ क्रिएटिविटी है, बट मेहनत बहुत ज़्यादा जाती है। आर्ट्स की जो पढ़ाई है वो मुश्किल है, आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल भी होता है और साथ में थ्योरी का भी। और जो सबसे बड़ी बात है उसमें, जब आपके जो आगे जूरर्स होते हैं, जो एनालाइज करने वाले लोग होते हैं, वो अगर 5 लोग हैं, उन सब 5 का डिफरेंट टेस्ट होता है और उन 5 को आपने सेटिस्फाई करना होता है कि जो मैंने चीज बनाई है इट वर्क्स। वो मेरे जैसा हो तो वो क्या भाई, पहले आपस में आप फैसला कर लें कि आपको मुझसे क्या चाहिए। मैं बाद में आता हूं। हाँ, मैं बाद में आता हूं। आप कुछ चाह रही हैं, आप कुछ चाह रहे हैं, पहले आपस में ज्यूरी फैसला कर ले कि आपने क्या, है ना। लेकिन उसका फायदा ये होता है कि हम इतने रेजिलिएंट हो जाते हैं कि फिर हम इतने एंड पे हमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो मर्जी सोचें, हमने पढ़ाई की हुई है, हमने कुछ। और आई थिंक मेरा ख्याल है वो जज भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने क्राफ्ट में, क्योंकि हर किसी का टेस्ट फर्क है। अभी भी जब आप क्लाइंट से मिलते हैं तो
ہنڈریڈز آف کلائنٹس ہوتے ہیں اور ان سب کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو آپ کو ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہینڈل کرنا. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی کلائنٹ کوئی فرمائش ایسی ڈالے جو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ بالکل اچھا نہیں لگے, مطلب آپ کے ٹیسٹ پہ نہ ہو. ٹو بی آنیسٹ میں پہلے تو بہت کوشش کرتی ہوں ان کو کنونس کرنے کی, اور الحمدللہ 99% آف دا ٹائمس میں سکسیڈ ہو جاتی ہوں. وہ مان جاتے ہیں کہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ کریں جو آپ کہہ رہی ہیں. اور جو 1% ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر میں کوئی بہانہ کر کے پیچھے ہو جاتی ہوں کہ آئی ایم سوری آئی وونٹ بی ایبل ٹو. اچھا, کیونکہ اگر کوئی مجھے اس طرح کی چیز کرنے کو کہے جو میری ٹیسٹ کے ساتھ نہیں جا رہی, تو میں اپنا شاید اس کے ساتھ نہیں نام کہ آپ کا کس چیز کے ساتھ نام. نائس, گڈ آنسر, آئی لائک اٹ. کہ پیسے نہیں, اس کیریئر کے سٹیج میں نام بنانا, کہ آپ کیا چیز بنا رہے ہیں. آپ یو شوڈ بی ٹرو ٹو یور سیلف کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ, وہ آپ کا سگنیچر اسٹائل. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں مانور؟ آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں اپنے گھروں کو انٹیریئر کے لیے, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے آ کے بہت کہا ہو کہ جی میری پرسنالٹی کے مطابق یہ کلرز جاتے ہیں اور مجھے یہی کلرز ہیں جو میرے ڈرائنگ روم میں چاہیے, یہی کلرز ہیں جو بیڈ روم میں چاہیے. بالکل, اب لوگوں کا اتنا ہے نالج. بالکل ہے. اور یہ کہ اگر وہ پکچرز بہت ساری لے کر آتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے, تو میرا یہ کام ہوتا ہے پھر کہ میں ان کو بتاؤں کہ جی ٹھیک ہے, اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں, اور ان کو پھر میں نئے آئیڈیاز کے تھرو ان کو پھر کر کے بتاتی ہوں, اور پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور وہ چیز جو ہو سکتی ہے. بالکل. چھت کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہوگا ویسے. نہیں, اب آپ کا جب ہوگا ہم کریں گے ڈیزائن آپ کا, تو پھر ڈیفینیٹلی چھت کا بھی کریں گے. چھت کے اوپر ایسے کر کے بھی دیکھنا ہے ضرور. جس طرح گھر کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ گھر کو ایز اے جرنی لیں, کہ آپ گھر کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو پہلے پورچ آتا ہے, پھر انٹری وے ہے, پھر لاؤنج ہے, پھر بیڈ روم ہے. آپ سوچیں کہ ایک جرنی ہے اور اس کو آپ نے کیوریٹ کرنا ہے, ایک اچھا سا ایکسپیرینس بنانا ہے. تو آپ کا انٹری وے ویلکمنگ ہو, آپ اچھے اچھے کلرز, وارم ویلکمنگ کلرز یوز کریں. پھر آپ کا لاؤنج تھوڑا ریلیکسنگ ہو, سودنگ ہو, اس میں آپ کول کلرز یوز کریں, نیوٹرلز یوز کریں. پھر بیڈ روم آپ کا جو ہے وہ اور پیسفل ہونا چاہیے تاکہ آپ کو نیند اچھی آئے, تو وہاں پر آپ کے ٹرانکول کلرز ہونے چاہیے. تو یہ بھی آپ کی ایک گائیڈنگ وہ ہے کہ آپ کس طرح سے ایموشنز کریٹ کرتے ہیں اپنی اسپیس میں. ویری نائس, ویری نائس مانو, تھینک یو ویری مچ. تو بھائی کلر ویل سب لوگوں نے اسکرین شاٹس لے لیے ہوں گے, اور آپ اب اس کو اپلائی بھی کریں اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. فاطمہ اور فاطمہ بریک سے ہم جو ہی واپس آئیں گے اس کے بعد سوشل میڈیا میسیجز کریں گے. آپ کے پاس میسیجز بھی ہیں اور تصاویر بھی ہیں, اور آصف بجوکا صاحب بھی بالکل تقریباً تیار ہیں. آپ نے انگلش میں لکھ کے اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ کچھ بھی رائٹنگ لکھ کے بھیجنی ہے, اور وہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے شو میں اینالائز کریں گے. بٹ پہلے ایک چھوٹا سا بریک.